السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو اور جو لوگ میرے پیر بھائی ہیں، ہمارے مریدین ہیں، ان تمام کو ایک چھوٹے سے روحانی سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیے کہ ہم الحمدللہ ہمارے تا کے لنک کے کتنے اسٹوڈنٹس ابھی اس سیمینار میں موجود ہیں، وہ ہینڈ ریز کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی روحانیت کے متعلق، اپنے لیولز کے متعلق، کلاس کے متعلق کسی کے کوئی سوال ہوں تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں روحانیت اور دنیا۔ روحانیت کی دنیا نہیں، بلکہ وہ دنیا کہ جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم سلسلے کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں یا ہم روحانیت کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا ہم سے روٹ جاتی ہے، دنیا ہم سے دور ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ لوگوں کا طریقہ کار بہتر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کو حاصل کرو، روحانیت کو بھی اور دنیا کو بھی۔ یعنی آپ کا دنیا جو ہے یہ آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک زیادہ راہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمیں دنیا کا علم بھی سیکھنا چاہیے اور آخرت کا علم بھی سیکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے بزرگان دین کے طریقہ کاروں کی، تو سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین جو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی پورا کریں، اس کے بعد آپ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھیں۔ یعنی آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فوکس کریں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف روحانیت کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور دنیا بھی آپ کے ہاتھ سے جائے اور پھر روحانیت سے بھی آپ کو کچھ نہ ملے۔ اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کو پہچاننا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہماری پوری روحانیت کی زندگی ہماری اپنی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوتی ہے، ہمیں ہمارے ساتھ معاملات بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم جیسے گمان کرتے ہیں ہمیں ویسے ہی صلہ ملتا ہے، ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر ہم روحانیت سیکھتے ہیں لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اگر اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا تو وہ فائدہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا، لیکن وہ فائدہ اس کے باطن میں موجود ہوگا، کیونکہ ہر چیز، ہر پریکٹس، آپ کی ہر کوشش کا صلہ آپ کو آپ کا رب خود دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کو جو طریقہ کار تعلیم کیے جاتے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تاک ہیلنگ کا۔ تاک ہیلنگ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ بزرگان دین کے باطنی تربیت کا سلسلے کا نام ہے، کہ جس کو تاک کی صورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ یعنی کہ آپ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کا جو شیخ ہے وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔
اور جب آپ کا شیخ آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ آپ کو اس سے فیض ملتا ہے۔ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا مخلص اور آپ کا سچا ہونا ضروری ہے، آپ کے شیخ کا نہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سچا مرید اپنے جھوٹے پیر سے بھی سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جھوٹا مرید اپنے سچے پیر سے بھی کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ناکامیاں اور ہماری خامیاں اور ہماری کامیابیاں یہ ساری کی ساری ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں، چلوں میں گزار دیتے ہیں، اپنے معاملات میں گزار دیتے ہیں، اور پھر جب ایک وقت گزرتا ہے، جب وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر دنیاوی اعتبار سے میں بات کرتا ہوں تو زیادہ تر میرے پاس بھی، آپ لوگوں کے پاس بھی، جب آپ اس منزل پر، اس مقام پر جائیں گے کہ جب آپ لوگوں کے علاج و معالجہ کر سکیں، اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگوں کے سوالات جو ہوتے ہیں وہ یا تو روزی روزگار کا معاملہ ہوتا ہے یا پھر گھریلو معاملات کا ہوتا ہے، تیسرا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اب جب بزرگان دین کے اوپر وہ وقت آیا کہ جب ان پہ روزی تنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کرا؟ کیا انہوں نے کوئی چلے کرے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی وظائف پڑھے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی وظیفے پڑھے تھے؟ کیا کرا تھا انہوں نے؟ انہوں نے اللہ رب العزت سے تجارت شروع کر دی تھی۔ اللہ رب العزت سے تجارت سے کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے رزق میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو شامل کر لیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے حصے کا رزق بھی آپ کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ آپ وہ امانت کو آگے پہنچائیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے نا کہ اور اگر ہم تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ تم اپنے سے کمزور کی مدد کرتے ہو۔ کوئی بھی ہم وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ثواب نہیں ملتا، ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے تو آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں۔ آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی ثواب ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تمام عبادت ہے، لیکن ہم خود اس سے غافل ہیں۔ انسان وہ مخلوقات ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلی قسم کھا رہا ہے کہ والتین، کہ قسم ہے تین کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور امانت والے شہر کی۔ یعنی کہ اللہ رب العزت چار قسمیں کھا کے کیا فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے پہ بنایا، یعنی کہ حسن کی جمع، یعنی کہ ہم نے اس کے اندر تمام خوبیاں رکھی ہیں، ہم نے اس کے اندر اپنی تمام امانتوں کو رکھا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنی تمام روحانیت کو اس کے اندر منتقل کر دیا۔ جب سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے اور ہم یہاں موجود ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان حق ہے اور رسول کا پیغام حق ہے، لیکن اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جب ساری امانتیں تمام چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان باہر کس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے؟ ہم باہر کس کی تلاش میں نکلے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود کو پا لیتا ہے، خود کو سمجھ لیتا ہے، خود کو دیکھ لیتا ہے، وہ اپنے رب کو دیکھ لیتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔
اب یہاں ہمارے نفس کی پہچان کیا ہے؟ اب ہم اگر نفس کی اگر بات کرتے ہیں تو ہر شخص کا کانسیپٹ یہ جاتا ہے کہ نفس کہتے ہیں خواہشات کے نام کو، وہ خواہشات جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، یا وہ خواہشات جو ہماری ضرورت کو پورا کرے، یا وہ خواہشات جو ہمیں سے خواہش ہو جس کا ہمیں نہ پتہ ہو کہ یہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے، نہ ہمیں پتہ ہو یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے۔ دراصل ہم اس چیز کو نفس سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے کہ قد افلاح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا۔ اب تزکیہ نفس کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم نے اپنی خواہشات کو دور کر لیا، جب ہم نے اپنی تمام خواہشات کو دور کر لیا، کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ تزکیہ نفس اگر دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی ہے آپ کے اعمال کا نام، آپ کے کردار کا نام۔ دین جو پھیلا ہے، روحانیت جو پھیلی ہے، روحانیت جو منتقل ہوئی ہے، وہ آپ کے کردار سے ہوئی ہے، بزرگان دین کے کردار سے ہوئی ہے۔ وہ سخت سے سخت آزمائش میں گزرے، اتنے سخت آزمائش میں گزرے کہ انہوں نے اف تک نہیں کہا۔ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان تک دی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر آ گیا۔ فقیر خوش مزاج اور روحانیت سے وابستگی اور احسن طریقے سے گفتگو کرنے والا تھا۔ لوگ اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس سے مرید ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب جب وہ شخص بادشاہ کی رعایا میں آیا اور بادشاہ کو پتہ لگا کہ ایک فقیر آیا اور لوگ بہت زیادہ کی تعداد میں اس کے مرید ہو رہے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے بادشاہ میں ہوں، سلطنت میری ہے، لوگ اس کو کیسے اتنا مانتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا اس فقیر کو یہاں سے نکالو، اس کو جلا وطن کرو۔ تو وزیر نے کہا کہ اگر تم اس فقیر کو نکالو گے تو یہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں کہ تم اس پہ عمل کرو، اگر وہ اس بات کا جواب دے دے تو تم اس کو انعام سے نوازنا، اور اگر یہ جواب نہ دے پائے تو تم اس کو اپنی رعایا سے نکال دینا۔ اب وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس فقیر کا یہ دعویٰ ہے کہ روز محشر میری چادر کے نیچے میرے تمام مریدین ہوں گے۔ آپ بادشاہ اس فقیر سے یہ کہیں کہ اس کو ثابت کرے کہ آپ کی چادر کے نیچے اتنے لوگ کیسے ہوں گے، اور اگر ثابت کر دیا تو میں بھی تیرا مرید ہو جاؤں گا، اور اگر ثابت نہیں کرا تو میں تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دوں گا۔ تو جب بادشاہ نے ان بزرگ کو بلا کر ان سے پوچھا تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے 3 دن کا مہلت دی جائے تاکہ میں اس چیز کو ثابت کر سکوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان بزرگ نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے سخت آزمائش سے گزرے۔ رات کا وقت ہوا، بادشاہ کے حجرے کے اندر ایک چور آ گیا، اس نے بادشاہ کا قیمتی سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ جہاں وہ سامان اٹھا رہا تھا وہاں سے گلدستہ اس کے یا کوئی چیز اس کے گر گئی جس سے آواز پیدا ہوئی اور لوگ اٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا یہاں چور آ گیا، اور جب ان کو دیکھا گیا تو وہی فقیر تھا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا فقیر سے کہ کل تک تو تم بڑے بزرگ تھے، لوگ تمہارے مرید تھے، آج تم چوری کر رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ نے سوال ہی ایسا کیا تھا، میں کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا بادشاہ مجھے اپنی رعایا سے نکالے گا تو میں چلو کچھ چوری کر کے چلا جاؤں۔ تو لوگوں نے کہا اب ان کو بادشاہ کے پاس لے کے چلیں۔ بادشاہ نے اپنی تلوار نکالی اور سر قلم کرنے کے لیے نیچے اترا تو وزیر نے اس کو روک دیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ اگر تم نے اس کو ابھی قتل کر دیا تو یہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم پہلے اس کا یہ فعل جو اس نے کیا ہے
سرے بازار اس کی اعلان کرواؤ اور بتاؤ کہ اس شخص نے کیا کیا ہے اور یہ لوگ اس کو سزا دیں، تم نہ دینا۔ بادشاہ کو یہ طریقہ پسند آیا، بادشاہ نے اعلان کروا دیا اپنے۔ اب جب وہ فقیر بیچ چوراہے پہ ان کو باندھا گیا اور بادشاہ نے کہا اے لوگوں، یہ تمہارا پیر تھا جس کے تم مرید تھے، یہ آج رات میرے دربار میں چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے، اب بتاؤ چوری کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جب لوگوں نے سنا، جب اس فقیر نے کہا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے، میں نے سوچا کہ میں جواب کو کیا ثابت کروں گا، تو میں کچھ قیمتی چیزیں لے جاؤں، تب لوگوں نے فقیر کے منہ سے یہ سنا تو کسی نے ٹماٹر مارے، کسی نے انڈے مارے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے کچھ مارا اور کہا اس کو سخت سزا دو۔ تو بادشاہ نے کوڑے مارنے کا حکم دیا پہلے۔ ان بزرگ کی پیٹھ پہ ایک کوڑا پڑا، ان کے جو کپڑے تھے کپڑے پھٹ گئے۔ جب دوسرا کوڑا ان کی کمر میں پڑا، ان کی ایک چیخ نکلی، اور جب تیسرا کوڑا ان کی کمر میں پڑا، آپ جھک گئے کہ جیسے کوئی گرنے لگتا ہو گھٹنوں کے بل۔ جیسے آپ گزرے تو 4 لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ان کو حصار میں لے لیا، ان کے دائرے میں، اور کہا کہ بادشاہ اس نے چوری بھی کی ہے، اس نے کچھ بھی کیا ہے، یہ ہمارا پیر ہے، اب تو نے جو سزا دینی ہے وہ مجھے بھی دو۔ اور پھر جب ان لوگوں نے یہ بات اپنے پیر سے کہی، بادشاہ سے کہی، اس پیر نے گردن اٹھایا اور بادشاہ سے کہا اپنی چادر پھیلا کے، دیکھ بادشاہ یہ 4 لوگ بھی میری چادر کے نیچے نہیں آئیں گے۔ مریدی کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیر سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب آزمائش ہوتی ہے کون ساتھ ہوتا ہے؟ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں نے کیا کہا تھا کہ میرے مرید، میرے تمام مرید جو میرے مرید ہیں، کیا یہ بھی میری چادر میں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کتنے سخت امتحان سے گزرے۔ وہی مرید تھے نا جو کچھ لمحے پہلے ان کے ہاتھ چوم رہے تھے، اپنی جان دینے کے دعوے کر رہے تھے، اور جب اس سخت امتحان سے گزرے تو کتنے رہ گئے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا مرید تو سب ہوتے ہیں، کوشش کہ تم اپنے شیخ کی مراد بنو۔ محبت کا دعویٰ ہر شخص کا ہے، جب ہاتھ دیا جاتا ہے، جب سودا کیا جاتا ہے، پھر نہیں دیکھا جاتا کہ آگے کیا ہونا ہے۔ ایسے بہت سے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں ہمیں، کہ یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، جب آپ کا وقت آیا تو آپ کے لاکھوں سے زیادہ مریدین تھے، ہزاروں سے زیادہ آپ کے علماء کرام خلیفہ تھے آپ کے۔ جب یہ حکم ہوا کہ اب آپ کی جگہ کس کو منتقل کی جائے، تو ہر بندہ اس میں تھا کہ مجھے ملے، وہ کہتا ہے مجھے ملے، وہ کہتا ہے مجھے ملے۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنی خانقاہ چھوڑ دیں۔ وہ خانقاہ چھوڑے، چلتے چلتے نکلے اور ایک ایسے مقام پہ چلے گئے جو مندر تھا۔ تاریخ یہ بات کہتی ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ، اور حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ آپ اس مندر کے گھنٹے کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا، آدھے لوگ تو چھٹ گئے اور کافی لوگوں کا گرد جھرمٹ جو تھا وہ آپ کے پاس سے چلا گیا۔ کہتے آپ نے کافی سال تک آپ وہ پکڑ کر کھڑے رہے۔ اور پھر جب ایک وقت گزرا، جب آپ نے باہر آ کے دیکھا تو اس مندر کی
سیڑھیوں پر صرف ایک شخص موجود تھا جن کا نام تھا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے ساتھ روحانیت کی دنیا ہو، آخرت کی دنیا ہو یا دنیا ہو، جو کچھ بھی ہونا ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال سے ہونا ہے، ہماری اپنی نیتوں سے ہونا ہے۔ ہم اگر کامل ہیں تو اپنی محبت سے ہیں، اور اگر ہم ناکام ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ اب انسان کے جس کو اللہ رب العزت نے خوب احسن طریقے سے بنایا، اس کے اندر وہ کیا راز ہے، وہ کون سا نور موجود ہے، اور وہ کن قوتوں کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں اس کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ وہ کون سی قوتیں موجود ہیں؟ کیا وہ انسان کا قلب ہے کہ جس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے؟ کیا وہ انسان کا دماغ ہے کہ جس کو رب کی تخلیقوں کا مرکز کہا گیا؟ کیا انسان کی روح ہے کہ جس کو رب کا حکم کہا گیا؟ جب سب کچھ انسان کے اپنے اندر موجود ہے تو پھر وہ انسان اس تمام سے غافل کیوں ہے؟ بزرگان دین نے صرف مشقت، ریاضت اسی لیے نہیں کرائی کہ تمہارا رب تمہیں مل جائے، اسی لیے کرائی کہ تم خود کو پہچان لو، اور جب تم خود کو پہچان لو گے نبی کی وہ بات، وہ حدیث صادر آ جائے گی تم پر کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ رب کی محبت تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن مخلوق کی محبت کسی کسی کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر شخص یہی بولے گا نا کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، ہر شخص رکھتا ہے، ہر مسلمان رکھتا ہے، لیکن مخلوق کی محبت کس کے دلوں میں؟ اللہ رب العزت جس کو اپنا دوست رکھتا ہے نا اس کے دلوں کے اندر مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کے دلوں میں مخلوق کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اس نے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے جو اپنے دوستوں کی صورت میں اولیاء کرام کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اگر رب چاہے تو کوئی بھی گمراہ نہ ہو، اور رب چاہے تو سب گمراہ ہو جائیں، تو پھر اس نے ہادی کیوں بھیجے؟ کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ دنیا ایک سبب ہے۔ اچھا، انسان کے لیے یہ جو دنیا ہے کہ جس میں ہم آنکھ کھولتے ہیں اور ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ انسان کی تخلیق دیکھیں، انسان اس روئے زمین کا نہیں ہے، انسان اس روئے زمین کا نہیں ہے۔ انسان صرف اور صرف وقتی اس دنیا میں آیا ہے، جبکہ انسان اصل میں اللہ رب العزت نے بنایا تھا جنت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لباس تھا، جنتیوں کو جو لباس تھا وہ کیا تھا؟ یہ تو وہ لباس ہے نا جو ہم نے خود بنایا ہے۔ انسان کا جو لباس تھا، یہ جو ناخون ہے نا، یہ ناخون کا حصہ ہے، یہ پورے انسان کے جسم کے اوپر ڈھکا ہوا تھا۔ یہی وہ لباس تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب اتارا گیا تھا تو آپ کا یہ لباس اتار لیا گیا تھا۔ صرف اس لباس کی نشانی کے لیے آپ کے ناخنوں پہ کے اوپر یہ چیز رہ گئی تھی آپ کے۔ روحانیت کو صرف روحانیت آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں، اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی اس کے مطابق بھی بسر کرتے ہیں۔
ایک شاعر خوب کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ یعنی کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے، لیکن آپ اس سے غافل ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان کا جو ذکر ہوتا ہے وہ لک لکا ہوتا ہے، ہر انسان نقل سے اپنے اصل کی جانب جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ہم اصل کی جانب لوٹ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو اپنے کس کے متعلق تو وہ ہینڈ ریس کر کے مائک لے سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ لیول طاق ہیلنگ کا جو ہمارا فرسٹ لیول تھا، اس میں صرف اور صرف ہم نے ان قوتوں کا ذکر کیا، ان قوتوں کے بارے میں بیان کیا جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ ابھی ہم نے اس لیول کے اندر نہ تو کوئی چلہ کیا، نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی ریاضت کی، اس میں ہم نے صرف یہ سمجھا کہ ہمارے اپنے اندر کیا ہے۔ جب ہمیں خود سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہماری آگے کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ساری زندگی پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے رب کے اس فرمان پہ عمل کر لو۔ کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب جب تک آپ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے، آپ خود کو نہیں پہچانتے، آپ اس کے کلام کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ اس نور کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ یقیناً جب آپ نے اس نور کو اپنے اندر دیکھا ہوگا، اس کو پایا ہوگا، تو آپ اپنی آنکھوں سے پہچان سکتے ہو۔ پہچان یہی ہے نا کہ ہم ایک نظر اس کو کسی کو دیکھ لیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، اور جب ہم نے دیکھا ہی نہ ہو تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اکیلے میں مراقبہ کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کا خیال نہیں کرتے اور ہم صرف اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو ہم ایسا کیا سوچیں جو ہمیں خود کی سمجھ آ جائے؟ ہمیں تو بالکل بھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم خود کو کیسے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہر چیز کا نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ خود کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مراقبے کے آج کے دور پہ ہر بندے نے اپنے حساب سے مختلف طریقے کار تعلیم کیے ہوئے ہیں، ہر سلاسل میں مختلف طریقے ہیں۔ کوئی شخص اس میں ذات کے ذریعے مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں، کچھ شیخ کی تصویر یا شیخ کے تصور سے مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں، کوئی شخص یا حی یا قیوم کے اسم کو مراقبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ کا وہ مراقبہ کبھی بھی قائم نہیں ہوتا۔ کون سا مراقبہ؟ کہ جب تک آپ اپنے اندھیرے میں گم نہیں ہو جاتے۔ اب آپ تصور کریں کہ اللہ لکھا ہوا ہے، کبھی بھی اللہ کا تصور قائم نہیں ہوگا آپ کو، کبھی بھی اللہ کا تصور قائم نہیں ہوگا آپ کو۔ لیکن جب آپ آنکھ بند کریں گی، اندھیرا آپ کے سامنے آئے گا، جب آپ اندھیرے میں گم ہو جائیں گی، اور پھر آپ گم ہونے کے بعد پھر جو تصور رکھیں گے وہ قائم ہوگا، چاہے وہ اس میں ذات کا ہو، چاہے وہ آپ کے شیخ کا ہو، یا چاہے وہ ایک ڈاٹ کا ہو۔
روحانیت کو لے لیں، ہمارے دین اسلام کو لے لیں، ہماری تمام تعلیمات کو لے لیں، ان سب کی بنیاد جو ہے نا وہ میڈیٹیشن ہے، وہ مراقبہ ہے۔ لیکن ہم مراقبے میں بھی فوری کامیاب نہیں ہوتے کہ جب تک ہم کسی چیز میں ڈوب نہ جائیں، ہم اپنے آپ کو اس میں صرف نہ کر دیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر آپ گردن سیٹ کر کے بالکل پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں، آپ تمام خیالات فاسدہ کو اپنے اندر سے نکال دیں، آپ کو کیا دکھے گا؟ سب سے پہلے اندھیرا۔ وہ اندھیرا کیا ہے؟ بیسیکلی وہ اندھیرا ہی ہے کہ جس سے صبح کی یعنی کہ سحر کی پہلی کرن پھوٹتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الولی الذین آمنوا یخرجوا من نور الی الظلمات، کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں، یعنی کہ آپ کے من جو تاریخ میں ڈوبا ہوا ہے اس کو نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، اور شیطان کے دوست وہ ہیں جو روشنی سے نکال کر ظلمت میں یعنی اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ میڈیٹیشن ہو، مراقبہ ہو، یا آپ کی تصور کی کوئی بھی پریکٹس ہو، ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کو آپ کے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر آپ کی یہ منزل کبھی بھی مکمل کامیاب نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو مراقبے میں آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ آپ پریکٹس کرنے بیٹھتے ہو، 10 منٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ آئینے والی پریکٹس کرتے ہیں، آپ شمع بینی کرتے ہو، یا آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ صرف اور صرف اپنی آنکھ بند کر کے اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام پریکٹس میں آپ کی شیخ کی توجہ آپ کو ڈھونڈ لیتی ہے کہ جب آپ پرسکون ہو کر بیٹھتے ہو۔ آپ جب پرسکون ہو کے مراقبے میں بیٹھتے ہو تو آپ کو اصل جو پازیٹیو ریز ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لوگ بھری محفل میں بھی تنہا نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ لاکھ مراقبہ کر لیں وہ تنہا نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ بھری محفل میں بھی تنہا ہوتے ہیں، یعنی ان کو اس چیز سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کا شور ہے، کہ جب وہ آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں تو ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ کسی کو بھی ابتدان میں نہیں تعلیم کیا جاتا، ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن اکثریت میں زیادہ تر لوگ اپنے مریدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مراقبہ کیا کرو۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی شاگرد ہو، کوئی بھی استاد ہو، سب سے پہلے ابتدان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اور وہ بیچارہ ساری زندگی بیٹھا رہتا ہے۔ اگر مراقبے کو دیکھا جائے تو یہ لفظ مراقب سے نکلا ہے جس کے معنی نگہبانی کے ہیں۔ مراقبے کے اندر داخل ہونے کا طریقہ ہے، پھر مراقبے میں ٹھہرنے کا طریقہ ہے، پھر مراقبے سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ داخل ہوا جاتا ہے کس اسم سے ہوا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے کس اسم سے جاتا ہے، اور جب نکلا جاتا ہے تو کس توجہ سے جاتا ہے۔ انہی تعلیمات کے لیے بزرگان دین ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، اور میلوں سفر کرتے تھے، اتنا سفر کرتے تھے کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے بال سیاہ ہوتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو سفیدی آ جاتی تھی۔
پہلے اتنی آسائشیں تو نہیں تھیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھیں، ہوائی جہاز کے سفر تو نہیں تھے، پیدل، اونٹ گاڑی، بیل گاڑی، اس میں سفر کیا کرتے تھے، صرف کس لیے؟ اجازتوں کے لیے، کس لیے؟ ان اجازتوں کے طریقہ کار کے لیے۔ اور آج کے دور میں جس ٹیکنالوجی میں ہم موجود ہیں، ہم پر کتنی آسانیاں ہیں، لیکن ہم فیض سے خالی ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے کے دور میں تصوف نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقت تھی۔ تصوف نام نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقت تھی۔ آج کے دور میں اس کا نام ہے اور حقیقت نہیں ہے۔ آج کے دور میں اس کا صرف نام رہ گیا ہے، حقیقت پوشیدہ کر دی گئی ہے اصحاب کہف کی طرح، کہ جیسے وہ ہے، اس کا وجود ہے، لیکن وہ بالکل پوشیدہ کر دی گئی ہے، بالکل اسی ترتیب اور طریقے سے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ کہتے ہیں بزرگان دین، آپ کو مقام ملے یا نہ ملے، آپ کو مرتبہ ملے یا نہ ملے، اگر آپ نے اس راستے میں قدم بھی رکھا اور اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ یعنی کہ آپ اس سفر میں ان لوگوں کے ساتھ شامل تو ہوئے کہ جنہوں نے رب کی تلاش کی، آپ اس لشکر کا حصہ تو ہو کہ جو اس تلاش میں نکلا، اور شکر ادا کرو ان لوگوں میں نہیں ہو کہ جو گھروں سے ہی نہ نکلے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ، اب چاہے آپ اچھائی میں کر لیں، چاہے آپ اس کو برائی میں کر لیں، سب کچھ اصل دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے تمہیں ہر چیز کا اختیار دیا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے تمہاری تقدیر کائنات زمین اور آسمان بنانے سے ہزاروں سال پہلے کر لکھ دی ہے، تو پھر ہونا تو وہی چاہیے نا جو لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنی تقدیر بدل لو۔ کیسے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تقدیر کا شکوہ نہ کرو، تقدیر کے لکھے ہوئے کا شکوہ نہ کرو، بلکہ دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اب ہم چاہیں تدبیر یعنی کوشش کر لیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں نے کوششیں کی، یا ہم دعا کر لیں، دعائیں لینے والے بنے یا دعائیں دینے والے بنے، اس سے انسان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے درود شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، ہر وہ عمل چاہے وہ درود کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذکر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی اسماء مبارکہ کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، جب آپ کی ہر عبادت میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس شامل ہوتی ہے، وہ عبادت آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ درود بیسیکلی کسی کی تعریف کرنا ہے، کسی کی شان بیان کرنا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ کس صورت میں یاد کر رہا ہے؟ وہ اس کو ہر صورت میں اس کو دیکھتا ہے، یعنی کہ ملائکہ سے اگر وہ ذکر کر رہا ہے، انسانوں سے اگر وہ ذکر کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، تو وہ اسی ہی کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرو، یعنی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فکر کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے اور محبت کرنا ایک الگ بات ہے، یعنی کہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہے نا۔ تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تمہارے دلیل اس وقت پتہ چلے گی کہ جب وہ تمہیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال سے، تمہاری اولادوں سے۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کے چلتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مختصر ترین راستہ اور کامیاب ترین راستہ یہی ہے کہ ہم اس کے دوست کے وسیلے سے اس کے پاس داخل ہوں۔ اگر میں سلسلے کی تعلیمات کی اگر بات کرتا ہوں تو سلسلے کی تعلیمات ہم تک جو پہنچی ہیں وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، کڑی در کڑی جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اپنے اس کا کچھ میرا کوشچن یہ تھا روحانیت کے متعلق کہ کچھ خانوادوں میں روحانیت کو جگا کے اس سے علاج و معالجے کیے جاتے ہیں۔ ہمارا جو سفر طاق ہیلنگ، کیا اس میں بھی ہم روحانیت کے ذریعے ہی آگے جا کے جادو جنات کا توڑ کریں گے، اتارا کریں گے، یا اس میں ہم موکلات سے بھی کام لیں گے؟ یعنی ان کی دعوت بھی شامل ہے ہمارے اس کورس میں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے ایک بات یہ بات نوٹ کریں کہ طاق ہیلنگ میں آپ اپنی قوت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کی جو قوت ہے، آپ کے باطن کی جو قوت ہے، آپ کی جو روحانی قوت ہے، ایک تو قوت وہ ہے، اور ایک قوت وہ جو مافوق الفطرت ہے، یعنی کہ مختلف مخلوقات کی، جیسے موکلان ہو گئے، ایوان ہو گئے، جنات ہو گئے، تمام مخلوقات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی جو اپنی قوت ہے وہ ان تمام قوتوں پر غالب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی موکل کو حاضر کر لیں گے، کسی جنات کو حاضر کر لیں گے، ہم اس سے اگر کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ پاورفل ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کی اپنی قوت یہ ہے، اس کے محبوب کی انسان کی قوت اپنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو معراج عطا کی۔ معراج کسی جنات کو ہوئی، کسی موکلان کو ہوئی، کسی فرشتے کو ہوئی۔ ایک قوت وہ جو آپ کی ہے، ایک قوت وہ جو دوسری مخلوقات کی ہے۔ مخلوقات کی قوتوں سے اگر ہم کوئی کام لیتے ہیں تو وہ ہم عملیات کے ذریعے لیتے ہیں۔
روحانیت کے اندر آپ اپنے روحانی باطنی قوتوں سے کام لیتے ہو، آپ اپنے پاورز کے ذریعے کام لیتے ہو، آپ خود اپنے مراقبے کے ذریعے کام لیتے ہو، یعنی کہ اس طریقے پہ کہ جو آصف بن برخیہ کا تھا کہ پلک جھپکی تھی کیا آ گیا تھا، وہ کون سی قوت تھی؟ اللہ رب العزت کہتا ہے ہم نے کتاب کا تھوڑا علم عطا کیا تھا، اور یہاں اپنے محبوب کو پوری کتاب لے کے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی دور غار حرا میں گزارا۔ آپ نے کیا کرا تھا؟ غور و فکر، مراقبہ، بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے رب کو یاد کیا تھا۔ مراقبہ ویسے لیکن رب کو یاد کرنے گئے نا، ہم اپنی قوتوں کو بھی استعمال تاک ہیلنگ میں کریں گے، اور اس ہی کے ذریعے جو ماتحت ہم کسی موکلان کی حاضری کریں گے، کسی جنات کی حاضری کریں گے، کسی شیاطین کی حاضری کریں گے، ایوان کی حاضری کریں گے، وہ اسی کے ماتحت ہوگا۔ لیکن یہ ایک سفر ہے، اس سفر کے اندر بہت ساری منزلیں آئیں گی، جس میں پڑھائی بھی ہوگی، چلے بھی ہوں گے، ریاضت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن ایک دم کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم 40 دن میں کامیاب ہو جائیں، ہم نہیں ہوں گے، 40 سال میں نہیں ہوں گے ہم، اگر ہماری یہ نیت ہوگی۔ ایک ہوتا ہے حکم کی تکمیل کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی سے اس کا صلہ مانگنا۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے تو اس کو صلہ ملے، ہوتی ہے نا شخص کی خواہش کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی اجرت ملے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ صرف حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ روحانیت جو نا، یہ سمجھ لیں کہ اطاعت کا نام ہے۔ روحانیت تمہارے شیخ کے امر میں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مختلف مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کہ جیسے کوئی نہ کوئی پریکٹس کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، یہ سارے ذریعے ہیں کہاں تک پہنچنے کے؟ اپنے رب تک۔ تو اب میری واپسی بھی ہے، اور ابھی کافی پیشنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے اب اجازت دیجیے، اور دعا کر لیتے ہیں تاکہ دعا میں سب شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائی شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین۔ اور آج چاند کی 24 تاریخ بھی ہے، جو ہمارے دادا میاں نبی زادہ شاہ صاحب کا دن ہے، تو ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ لیں تاکہ ان کو بھی اصحال کر دیں اور ہم اس نیاز میں بھی شریک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا الہ العالمین، ہم نے فاتحہ شریف پڑھی ہے، یا الہ العالمین ہم نے تیرا ذکر و اذکار کیا ہے، یا الہ العالمین ہم نے یہ ایک روحانی سیمینار سجایا، باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
آپ کے توسل سے آپ کے آبا و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت، چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابی رسول، تمام شہداء اسلام کی ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کے توسل سے خیر التابعین، تابعین، تبع تابعین، علم المفرسین، محدثین، مورخین کے تمام ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کے توسل سے اس کا ثواب قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے ہمارے تمام خاندان قادریہ سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابواللہیہ، جہانگیریہ، حسنی اور عثمانی کے تمام بزرگان دین کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے دادا میاں اور ہمارے دادے میاں کے تمام آبا و اجداد کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے دادا میاں نبی زادہ شاہ صاحب اور آپ کے آل اولاد کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم کو کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، تمام ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، تمام لوگوں کے رزق میں، عال میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں، جو لوگ دنیا بھر سے جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، باری تعالیٰ ان کی بھی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، حسنین بھائی جنہوں نے ان تمام چیزوں کا ارینجمنٹ کیا ہے، باری تعالیٰ ان کے بھی رزق میں، عالم اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان میں روحانیت میں ترقی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین، گمراہی سے بچا۔ یا الہ العالمین، اپنے محبوب کے وسیلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری تمام حاجتوں کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے شیخ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ یا الہ العالمین، ہمارے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کو عمر خضری عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ان کی محبتوں میں ہمارے دن بدن اضافہ فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں ان کا پیروکار بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں سلسلے کی خدمت کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔